ہم سفر اس لیے میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ. ہر سال کی طرح آج بھی بجٹ پر جو بحث ہو رہی ہے، دو نقطے اور دو الفاظ شاید ہی کبھی بجٹ کی سپیچیں ہوں جس میں وہ دہرائے نہ گئے ہوں. عوام دوست بجٹ، عوام دشمن بجٹ، غریبی مٹاؤ بجٹ، غریبی بڑھاؤ بجٹ. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور نہ جانے غریبوں کا کتنا فائدہ ہوا ہے، غریبوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کون سا بجٹ جو آج تک آیا ہے اس میں کتنے فیصد عوام دوستی کی جھلک جو ہے ہمیں دکھائی دی ہو. ممبران دوست ہو سکتا ہے، وزراء دوست ہو سکتا ہے، بیوروکریسی دوست ہو سکتا ہے، عسکریت دوست ہو سکتا ہے، لیکن عوام دوست آج تک اس ملک میں بجٹ نہ آیا ہے اور نہ ہی کبھی آنے کے امکانات ہیں. اب اس ملک کے اس موجودہ بجٹ سے اگر دیکھا جائے بینیفیشری کون ہے؟ اس سے آج کے بجٹ 20 یا 21 کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ جس کو اس سے فائدہ ملے. کیا غریب کو فائدہ ملے گا؟ غریبوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. کیا عوام کے لیے مہنگائی کی جو کمر توڑنے والے تھے، کیا انہی بجٹوں سے عوام کی کمریں چور چور نہیں ہوئی ہیں؟ کیا جس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے کہ جی صحت کی ہم بہتر سہولتیں لائیں گے، تعلیم کے بہتر مواقع دیے جائیں گے، اچھی تعلیم، پینے کے لیے صاف پانی، زراعت کا جدید نظام، بے روزگاری کا خاتمہ، مواصلات کا اچھا نظام جس میں روڈ اور سڑکیں ہوں گی، امن و امان، فوری اور سستا انصاف، یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے. لیکن انصاف کہاں ملتا ہے؟ یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا. کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے اور خریدار بھی ہم ہیں. ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں. اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو. معاشی ترقی، روزگار کے مواقع، ہم نے تو کہا کہ جی ہم روزگار دیں گے لوگوں کو. صنعتیں روز بروز بند ہوتی جائیں. آپ کی سب سے بڑی صنعت جس کو اسٹیل مل کہا جاتا تھا، آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں. پرائیویٹائز کرایا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے. اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں. جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی محمد صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیئرز بری ہوتی، نوٹس لیتے. لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی. جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے، تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب،
یہ तमाम उस वक्त मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो है मुंतखब होके आए, जिनको अवाम का दर्द हो, जो अवाम की मजबूरियों का उनको एहसास हो, जिनको अवाम की मुसीबतों का एहसास हो। बैठे बैठे सुबह हम उठे, रात को रिजल्ट, सुबह सवेरे रिजल्ट आ गया और जी वो जीत गया, उनको एहसास कभी नहीं होगा। जो नंगे पांव उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल स्ट्रगल जिन्होंने किए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी कौम की जानें गंवाई हैं, उनको यह एहसास होगा कि बजट की अहमियत क्या है, वो बजट से क्या लेना चाहिए और आवाम को क्या डिलीवर करना चाहिए। होता होगा, लेकिन पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि तजावीज़ें तो हम देते हैं, दलाइल भी देते हैं, अपोजिशन की तरफ से डेटाज भी लेके आते हैं, लेकिन असर किसको होता है? लगता है ऐसा है कि हम हाइड पार्क कॉर्नर में जो तकरीरें कर रहे हैं, लंदन में एक पार्क है जिसको हाइड पार्क कॉर्नर कहते हैं, इतवार के रोज हर कोई अपना डब्बा उठा के वहां पर खड़ा हो जाता है और दिल की बड़ा से निकालता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, फिर एक उस डब्बे से खोखे से उठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो फ्री है सबके लिए। इन ऐवानों को हम लोगों ने जो है माजरत के साथ हाइड पार्क कॉर्नर बनाया हुआ है, जिसमें ना तजावीजें ली जाती हैं और वो मेंबर चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, अपने हल्के इंतखाब से मुंतखब होके आए, लोगों का एहसास है उनमें, वो लोगों के एहसास को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप उनकी तजावीजों को हल तो नहीं कर सकते, कम से कम नोट तो कर लें। अगर आप लोगों के पास कागज के टुकड़े नहीं हैं, आप लोगों के पास कलम नहीं है, हम सब प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, चंदा करेंगे। हम मौलाना साहब से कहेंगे तमाम मस्जिदों में ऐलान कर लें कि कागज और चंदे जो है इकट्ठे करके आप लोगों के उनसे नोट फरमाएं। ये एक दूसरी भी रवायत रही है, हर हुकूमत पिछली हुकूमत को मौरज़ इल्जाम ठहराती है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमतों ने भी यह किया होगा, उससे पिछली हुकूमतों ने यह किया होगा कि जी ये बदहाल मईशत हमें वर्षों में मिली है, खाली खजाना हमें वर्षों में मिला है। ओ भाई, अगर इसको आप खींचते जाएं विरसे विरसे में, ये तो 1947 तक जाके पहुंच जाएगी बात। वर्षा तो वहां से शुरू होता है ना। फिर तो आप कहेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हमें पाकिस्तान खाली खोखला करके दिया हुआ था। आप ये कहें कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं, कहीं मुझे तो शक है जनाब स्पीकर, अगला बजट जब आएगा कहीं हम उसको कोरोना या टिड्डी दिल के हवाले तो नहीं कर देंगे कि जी टिड्डी, ये बजट जो हमें विरसे में मिला है इसकी जिम्मेदार कोरोना थी, ये वाला बजट। मतलब अगले साल आके ये बोलेंगे जो गया हुआ बजट है उसका जिम्मेदार या तो टिड्डी दिल है या कोरोना है। बजट से पहले चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, पेट्रोल का बहरान था, अशियाए खुर्दनोश का बहरान था, अमन अमान का बहरान था, लोगों
کی گھروں میں جو ہے ان کو ان کی حفاظت کا بحران تھا، لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا۔ شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلا ہے نا، وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے۔ منسٹر کی تقریر کا اگر آپ کسی ساتھی کے پاس ہے، صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں، یہ ان کی تقریر ہے۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ Is it a misprint اور slip of tongue؟ نہیں، یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں۔ میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جا رہی ہے۔ کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا، یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے، یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا۔ صوبوں کا جو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی۔ صوبوں میں جو NFC کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے، 2019-20 میں تھا، اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین، جو اس سال گھٹا کر 742,003 ملین کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کا 1611.364 ملین، اس کو گھٹا کر 1439.116 ملین کرا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا جو پچھلے سال 533.251 ملین تھا، اس کو 477.519 ملین کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان تو کس کھاتے میں نہیں ہے، ہم تو بس چلے آ رہے ہیں۔ جو 294,983 تھا، اب 265,054 کر دیا گیا ہے۔ تعلیم، ہائر ایجوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سپیچ میں 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی ہے۔ بلوچستان والے چیخ رہے ہیں، آج بھی 18 کو بلوچستان حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا، جس میں آپ کی اتحادی بھی ہیں، آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں، 30 ارب اس کی جو ہے کٹوتی کی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں جو پیکیجز دیے گئے ہیں، کشمیر کے لیے 55 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب، خیبر پختونخوا کے لیے 56 ارب، سندھ کے لیے 19 ارب کے پیکیج دیے گئے ہیں۔ وہ بلوچستان بیچارے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ 10 ارب کا، پیکٹ میں بولوں گا، پیکیج نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ دے دیے گئے 10 ارب کا۔ PSDP جو لاسٹ ایئر 663 بلین تھی، اب اس کو گھٹا کر 650 بلین کر دیا گیا۔ پورے ملک کی PSDP کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بھی تعلق اس بلوچستان سے، اور کراچی ٹو کوئٹہ، کوئٹہ ٹو چمن، اس راستے پر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اور 813 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، جس میں کراچی سے لے کر چمن تک جو ضلع آتے ہیں، لسبیلا، خزدار، کلات،
मस्तूंग, कोयटा, पिशीन और चमन, ये तमाम के तमाम इस रोड पर आते हैं, जिले हैं ये। और इस रोड को ये बनाया था 1973 में, इसकी बुनियाद रखी गई थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने, यही एक वाहिद जिसको आप कहेंगे हाईवे जिसको कहा जाता है, एक रोड है। और फिर उसको आरसीडी का नाम दिया गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। बलूचिस्तान में शायद ही दहशतगर्दी से जितने लोग हलाक नहीं हुए हों, इस रोड पर रोजाना के तहत जो है लोग हलाक होते हैं। 4,500 लोग इस रोड पर हादसात में हलाक हुए हैं। पिछली पीएचडीपी में हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते हमें 6 लाइन वाला मोटरवे नहीं चाहिए, वो आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि वो कुशादा दिल आपके हो सकते हैं, हम इतने बड़े कुशादा रोडों पर नहीं चल सकते। हमें सिर्फ ड्यूल कैरेजवे दिया जाए। लास्ट पीएचडीपी में जो रखा गया था, इस पीएचडीपी में उसको कोरोना खा गया या टिड्डी दिल खा गया। ये इसी तरह बलूचिस्तान को अपने साथ चलाएंगे। यही है बलूचिस्तान की अहमियत, यही है बलूचिस्तान की एहसास महरूमियत को खत्म करने के तरीके। और ये रोड आपके कोस्टल हाईवे से भी जाके कनेक्ट होता है। आपका जो सीपेक का जो रूट है बेसिमा सुराब से, ये उससे भी कनेक्ट होता है। और ये रोड आपका रत्तो डेरो टू खुजार, इससे भी कनेक्ट होता है। और आगे चल के जो तफ्तान का जो रोड है, जिसको ताफ्तान कहा जाता है, बड़ी एक लजीज रोटी होती है खाने के लिए, ये उस तफ्तान से भी रूट से जो है नुश्की से आगे जाके कनेक्ट होता है। इसके लिए आप एक पीएचडीपी में जो स्कीम रखी गई है तो उसको भी आप ड्रॉप करते हैं। आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी। स्पीकर, मैं थोड़ा कोरोना की तरफ आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक आलमी वबा है और तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उसकी जो बेसिक्स जरूरतें थी, एहतियात, डायग्नोज, देन ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका निकला नहीं। कोई कहता है सना मक्खी खा लो, कोई कहता है कलौंजी खा लो, कोई कहता है प्याज खा लो, कोई कहता है अदरक खा लो। वो सब सब्जियां खा खा के हमारे तो गुर्दे फेल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। लेकिन जब ये दुनिया में फैली थी, सबसे पहले चाइना में, फिर ये फैलती हुई ईरान और आपकी इटली तक जाके पहुंची, जहां पर कई हलाकतें, हजारों की तादाद में हलाकतें हुई। ये एक वार्निंग थी हमारे लिए, लेकिन हमने एहतियात नहीं की। एसओपी जो उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी थी, आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तफ्तान के बॉर्डर को इस तरह खोल दिया, शायद ही किसी अक्लमंद ने कहा होगा कि आने दो इन लोगों को, ये जब आएंगे कोरोना आएगी। जिस तरह अफगान माजरीन आए थे, उसके साथ डॉलर आए थे, इसके साथ भी डॉलर आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द आए थे तालिबान की शक्ल में, वो आए थे, इसके साथ ये डॉलर भी आएंगे। 9/11 के बाद जो दूसरे की जंग को उठा के हमने अपने उनमें डाल दिया, घरों में फैला दिया, शायद उसके बदले में यहां से कुछ बेच के और वहां से हमें डॉलर मिलेंगे। ये नहीं हुआ। तफ्तान के बॉर्डर को खोलने की इजाजत किसने दी थी, ये जानते हुए भी कि ईरान में जो अमवातें हुई हैं, मैं कतन इस पे नहीं हूं कि वहां पर जो लोग ज्यादती गए थे उनको रोका जाता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल करनी थी।
دیکھے تھے آپ نے جو ان کے کیمپس تھے، جن کیمپوں میں ان کو رکھا گیا تھا، نارمل بندہ بھی ان کیمپوں میں جو ہے ٹینٹوں میں ایک دن تک نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اگر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، اگر اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہیں، میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی ایف آئی آر ان حکمرانوں اور ان پر کٹائی جائے، یہی ان کے ذمہ دار ہیں۔ ایک روڈ پر حادثہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر اگر اس ڈرائیور پر کٹ سکتی ہے تو ان ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی ان پر؟ جہاں تک لوکس کا معاملہ ہے، میرے خیال میں یہی معنی تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ہم نے کہا تھا کہ جی یہ لوکس آ رہا ہے، ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کے لیے احتیاط کی جائے۔ وہیں پر جو بات ہوئی، زرداری صاحب نے بھی بات کی، کئی اراکین نے اس پر بحث کی، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ وہ لاسٹ ایئر جو چند ضلعوں اور صوبوں کے چند اضلاع تک محدود تھا، آج پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع اس کی لپیٹ میں ہیں، کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی۔ جہاں پر گندم تھی گندم گئی، جہاں پہ کپاس کی فصل تھی کپاس ختم ہو گئی، جہاں پر ویجیٹیبلز کی فصلات تھی ان کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے جو آرچرڈ ہیں، سیب، پیچز، آپ کے چیریز، ان فصلوں کو جو انہوں نے تباہ کر لیا۔ تو اس کی ہمارے پاس جب پوچھے تھے کہ جی ہمارے پاس اسپرے کرنے کے لیے جو ایروپلین نہیں ہے، تو بندے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایروپلین لے سکتے ہیں، آپ F-16 لے سکتے ہیں، ایک اسپرے کا جہاز نہیں لے سکتے؟ تو اس میں آپ کی عقل کی تعریف کروں یا جو میں سوچ رہا ہوں اپنی سوچ اور حماقت پر جو ہے آنسو بہاؤں؟ اور آج بھی اس پر آگے، اور اس معلوم ہوگا یہاں پر ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ختم اس طرح نہیں ہوتا۔ اس سال وہ مرے گا، لیکن وہ اپنے انڈے چھوڑ کے جائے گا اور وہ گرو کریں گے نیکسٹ ایئر، اور خدا نہ خاصا اب بھی اس کا تدارک نہیں کیا تو اس کی تعداد آج اگر لاکھوں میں ہے، اگلے سال ان کی کروڑوں میں ہوگی۔ آج یہ کروڑوں میں ہے تو اگلے سال ان کی تعداد جو اربوں میں ہوگی، پھر نہ آپ بچا سکیں گے نہ آپ کے عرب دوست اس کو بچا سکیں گے۔ کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان پر بھی میں بات کروں گا۔ جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب پولیٹیکل پارٹیوں، علاقوں، ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، وہ معاہدات دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو۔ بلوچستان روز اول سے ان معاہدات کا مارا ہوا ہے۔ پہلا معاہدہ خان آف کلات کے ساتھ کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے، اس کو وائلیٹ کس طرح کیا گیا، پچھلی بجٹ سیشن میں نے اس کا ذکر کیا۔ ان ناانصافیوں کے خلاف جب اس کے بھائی آغا عبد الکریم، آج ان کی بہو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے بغاوت کی تو اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو 10 سال کی اس کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جی نواب نوروز خان کے ساتھ، وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں،
بلوچستان کے نواب کرتے ہیں، پھر ان کو قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ہم پر اگر یقین نہیں ہے، قرآن پاک پر تو آپ کا یقین ہے، وہ اس قرآن پاک کے نام پر آ جاتے ہیں اور اس معاہدے کی پائیداش میں ان کو عمر قید، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو اس کے سامنے سزائے موت دی جاتی ہے۔ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ، جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آتا ہے تو اس پر بلوچستان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ نواب بگٹی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت مشاہد حسین سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو جا کے نواب صاحب کے ساتھ مذاکرات کے ان کی بات سنتی ہے، نہ کہ صرف ان کی بات سنتی ہے بلکہ دوسرے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جاتے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد آئیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے تمام جو مسئلے ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو حل کیا جائے گا۔ ضعیف شخص سوئی سے ڈیرہ بگٹی آتا ہے گاڑی میں کہ سرکار کا جہاز آئے گا، لیکن وہ ہوائی جہاز بھی ٹڈی دل کے اسپرے والے جہاز کی طرح بالکل غائب ہو جاتا ہے، فنی خرابی ہو جاتی ہے جی جہاز میں۔ وہ مایوس ہو کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی نہیں بخشا جاتا، اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات اور ان تمام تاریخ کے باوجود بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، مجھ سے کندھے سے کندھا ملا کر کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ غلط ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا۔ ہم خوش ہوئے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی آئے میرے پاس، انہوں نے بھی یہ کہا، اتنی بڑی قوتیں، اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں جب ہمارے ساتھ آئیں گی تو وارے کے نیا رہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ہم نہیں گئے بنی گالا، میں وضاحت کرتا ہوں، ہم نہیں بنی گالا گئے، وہ کوئٹہ ہے۔ یہ دو معاہدات ہیں کے ساتھ۔ ایک 8 اگست 2018 کو، اس میں دستخط ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے، اس وقت وائس چیئرمین تھے، پتہ نہیں وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، جہانگیر ترین صاحب، اب میں کہاں ان کو ڈھونڈوں، سردار یار محمد رند جو اس وقت پی ٹی آئی کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ تھے۔ ان میں جو ایشوز ہم نے ریز کیے، جن پر من و ان انہوں نے اتفاق کیا، the issue of the missing person should be resolved with firm commitment and future occurrence should be avoided. National action plan should be implemented in its letter and spirit. کوئی غلط مطالبہ ہم نے کیا؟ میں تمام ان کی تفصیلیں میں نہیں، یہ آپ کی کاپی دے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے صدارتی الیکشن میں، اس میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر، واٹر سیکٹر، انرجی سیکٹر، ایجوکیشن، امپلائمنٹ، گوادر کا مسئلہ، انفراسٹرکچر، فیڈرل پی ایس ڈی پی، کوئی ایک شخص یہاں پر ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ ان نکات میں ایک بھی نکتہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یا اس پر قانون اگر غیر آئینی ہے تو اس کے مرتکب صرف جرمدار ہم نہیں ہیں، ہم نے تو مطالبہ کیا اگر اس کے جرم میں ہمیں سزائے موت دی جاتی ہے تو اس پر دستخط کرنے والوں کو بھی ہمارے ساتھ سزائے موت دی جائے۔ اس میں آپ کے موجودہ صدر بھی ہیں، کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟
क्यों आज दिन तक इस पर अमल दरामद नहीं होता? ये वो माइंड सेट है जो 1947 से चला आ रहा है। ये वो माइंड सेट है जिसने बलूचिस्तान को और छोटे सूबों को जो है इस मुल्क की कॉलोनी समझा हुआ है। हम कॉलोनी नहीं है। अगर हमें इस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है, अगर इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, जो ट्रीट अस लाइक अ सिटीजन, नॉट लाइक अ ब्लडी सिविलियन। अब भी दोस्त आए मेरे पास कि जी हमें टाइम दें। 2 साल हमने इंतजार किया। मैं तो 2 साल भी इंतजार कर सकता हूं, आप लोग 5 साल भी इंतजार कर सकते हैं। 2 दिन का वाकया है। एक लड़की जिसका भाई 4 साल से गायब है, एहतजाज करते करते इतनी थक गई कि 2 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली। किस पे काटू इसकी एफआईआर? अपने आप पर कि मैंने उसको कहा कि इंतजार करो। मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदगान पर उसकी एफआईआर कटवाऊं कि उनको मैंने कहा कि इंतजार करो, तुम्हारा भाई आएगा? या उन लोगों ने जिन्होंने मुझको यह आसरा दिया कि उन सब के भाई, उन सब के बेटे, उन सब की वालिदे जो है वापस आएंगे, उन पर एफआईआर काटो? या हिज़्ब रिवायत, मट्टी पादू, इन सब पर? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का मसला सियासी है और हमने हर वक्त कोशिश की इस मसले को सियासी तौर पर सुलझाने के लिए। और ये जो नुकात हमने दिए थे, मैं ये नहीं कहता इससे तमाम का तमाम बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। ये हमने आपको एक राह दिखाई थी कि फॉर गॉड सेक बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस पर अमल दरामद करें। और जून 2019 को मैं शुक्रगुजार हूं अली मोहम्मद साहब का कि उन्होंने एक मोशन यहां पे मूव किया, एक कमेटी बनाई गई। और मेरी ये तजवीज़ थी, हमारी तजवीज़ पर उन्होंने एक कमेटी बनाई कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नुमाइंदगी होगी। वो जाएं विजिट करें बलूचिस्तान का, जाएं देखें कि कौन है इसके जिम्मेदार। बलूचिस्तान में जो शोरश चल रही है उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वहां की अवाम है, स्टैब्लिशमेंट है, वहां की सूबाई हुकूमतें हैं या थी, मरकजी हुकूमत है, कौन है? आज तक मुझे बताएं उस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ? अगर हुआ भी तो उसकी एक मीटिंग भी बुलाई गई। उस मीटिंग में क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए? नहीं किए गए, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है आपकी। अब हमारी और आपकी उस प्रायोरिटी में न थी, न है और न ही रहेगी। वो जाते वहां पर मिसिंग पर्संस के कैंप का दौरा करते, ग्वादर का दौरा करते, वो सीपेक जिसके नाम पर जो है लोगों के मुंह से जो है रात टपकती थी, उस सीपेक से बलूचिस्तान में कितनी तरक्की हुई उसको भी जाके देखते। कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो $56 बिलियन जो बाहर से लाए गए, उससे बलूचिस्तान को क्या मिला, जिसके बदौलत सीपेक को जो है 4 चांद लगा दिए गए थे ग्वादर। उसके लिए भी आज बजट में जो एलोकेशन रखी गई है जनरल स्पीकर साहब, हमेशा हमने कहा कि जी ग्वादर के जो माहीगीर हैं, आपका जो रोड मेरीन ड्राइव जो बनाया हुआ है, माहीगीर जो वहां पर अपनी किश्तियां खड़ी करते हैं, वो हाई टाइड्स जो आते हैं उनकी किश्तियों को डैमेज करती है। मेहरबानी करके यहां पर आप ब्रेक वाटर बनाएं। इस साल बजट में उसके लिए रखी गई रकम 1087.914 मिलियन, लेकिन एलोकेशन क्या है? 200 मिलियन। ये सीरियसनेस है।
आईडीपी कैंप्स का मुआयना करते कि लोग जो अपने इलाकों से बेदखल किए गए हैं या किसी भी वजह से वो वहां से निकाल दिए गए हैं, उनसे जाके पूछते कौन है उनके जिम्मेदार। माहीगीरों का मसला है, उनसे जाके बातचीत करते। हमें पर तो हमेशा ये इल्जाम रहा है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, हम सिर्फ सूबों की सियासत कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हाथ मिलाया आप लोगों के साथ। आपको मैं ताना नहीं दे रहा हूं, नहीं गिला कर रहा हूं। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से अपोजिशन हमसे चीख रहे थे कि हमारे साथ बैठे उधर क्यों वोट दे, हमने दिए। आपने क्या दिया? और इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी 10 अरब दिए गए हैं। ट्रेजरी अपोजिशन ने तो लगाए हम पर इल्जाम, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इल्जाम लगाए कि जी 10 अरब में बिक गए। हाँ, लिए हमने 10 अरब, 10 नहीं 10 खरब हमने लिए हैं। किसके लिए लिए हैं? उनके लिए जिनको पीने का पानी नहीं है, उनके लिए लिए। उनके लिए लिए जिनको हॉस्पिटल में जो है एक एस्प्रिन की गोली नहीं मिलती, उनके लिए लिए। उनके लिए लिए जिनको घर से शहर तक जो है सड़कें नहीं, उनके लिए लिए। अगर हिसाब करना चाहते हैं, आए हमारे साथ हिसाब करें। खुदा की कसम कह के लेकर कहता हूं, आप लोगों का एक एक सर का बाल जो है वो बलूचिस्तान का जो कर्जदार होगा, बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं होगा। 1952 से जो आप हमारी गैस ले जा रहे हैं, आज दिन तक वो गैस कहां तक पहुंची है? मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर उसकी लोड शेडिंग होती है, सड़कें बंद की जाती हैं, हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं। ये बैठे हुए बलूचिस्तान के मामले में कहें कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपकी गैस है? सिवाय चंद एक डिस्ट्रिक्टों के अभी तक हमें वो गैस तक नहीं मिली। रॉयल्टी तो छोड़ें, उसकी जीडीएस गैस डेवलपमेंट सरचार्ज कहां जाता है उसको आप छोड़ दें। बलूचिस्तान का मसला समझने की हम आपको कोशिश करा रहे हैं कि जी समझें इसको। नवाब अकबर खान बुगटी का एक वाकया है, कहता है मैं किसी मजलिस में बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे हुए थे, तो बातचीत होती है बलूचिस्तान का क्या मसला है, कहते 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 जब बिल्कुल खत्म हो गई तो एक मौजूद कहता है दोस्त थे, उसने कहा और नवाब साहब जी ये बलूचिस्तान का मसला की है। तो मेरे ख्याल में हम जितना भी बोलेंगे फिर भी आप लोग बोलेंगे बलूचिस्तान का मसला की है। पिछले, मैं बाकी बात नहीं कर, पिछले 20 साल की असेंबलियों में किसी भी एक मेंबर ने उठ के ये कहा है कि जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खुदा के वास्ते उस पर तवज्जो दें। किसी ने कभी इतना तक कहा हो कि जी ये जो मुझे मेरी तरफ 2 सालों में कम से कम मेरी तरफ इशारा करके बोलते कि ये पागल जो बकवास कर रहा है ये वो क्या रहा है? नहीं क्या। कश्मीर के हवाले से कमेटियां बनाई जाती हैं, है नहीं कश्मीर कमेटी आपके पास? कश्मीर तो जब मिलेगा आपको मिलेगा। ये जो आपके हाथ में वो जा रहा है उसके लिए तो कमेटी बनाओ। क्यों नहीं कमेटियां बनाते? बोस्निया के लिए आप एहतजाज करते हैं, फलस्तीन के लिए आप एहतजाज करते हैं। यहां पर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर धरने देती हैं। यहां पर ज़ेर बहस आता है, आटा ज़ेर बहस आता है, यहां पर टमाटर ज़ेर बहस आता है, यहां पर चीनी ज़ेर बहस आती है, लेकिन मेरे बलोच का खून ज़ेर बहस क्यों नहीं आता? क्यों वो उसका रंग टमाटर से भी ज्यादा खराब है? उसका जायका आपकी चीनी से भी ज्यादा खराब है? नहीं, क्योंकि उसको आपने अपनाया नहीं, उसको आपने कॉलोनी समझा है। और जब कॉलोनी होती है, जब गुलाम होती हैं, यही तकदीर होती है जो हमारी तकदीर है।
اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں، بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا، آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں یہاں پر، ان سے میرا ایک گلہ ہے۔ یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی، میں اگر غلط نہیں ہوں، بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہاں، یا تو یہ کہہ دیں آپ، پھر ہم آپ سے گلہ نہیں کریں گے کہ نو گو ایریا ہے بلوچستان یا ممنوع علاقہ ہے۔ اگر ممنوع نہیں کہہ سکتے اس کو مفتوحہ کہہ دیں، مفتوحہ کہہ دیں۔ اگر مفتوحہ نہیں کہہ سکتے مقبوضہ کہہ دیں۔ پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بالکل جائز ہوتی ہیں۔ پھر کوئی بلوچستان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلہ کرے گا۔ ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیٹیوشن میں آپ ترامیم تو کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک نام دے دیں، مفتوحہ بلوچستان یا مقبوضہ بلوچستان۔ پھر آپ جو کچھ کہیں، یہ قرآنی آیات گواہ، ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی لاشیں بھی دفنائیں گے خاموشی سے۔ ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لواحقین کو بولیں گے اب رونا بس کر دو، یہ خدا کی طرف سے تم پر قہر آیا ہے، اس کو سہتے رہو۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے جی۔ میں اس کورونا کے دوران گاؤں میں تھا تو بیکاری تھی، کوئی کام نہیں تھا، تو وہاں پہ سب بچوں کو جمع کر کے، اسکول کی چھٹیاں تھی تو ٹیچروں کو جمع کر کے گھر میں نے ان کو پڑھائی شروع کی۔ مجھے میسیجز آئے لوگوں کے کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ، جب یہ پڑھیں گے کچھ عقل آ جائے گی، کچھ سمجھیں گے، یہ حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھیں گے، یہ انصاف اور ناانصافی میں فرق کریں گے۔ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو کوئی گاڑی والا آ کے اٹھا کے لے جائے گا۔ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ۔ اور جب پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہم، بلوچستان کے اکثر اضلاع میں آن لائن میرے خیال میں کلاسز ہو رہی پورے ملک میں، لیکن بلوچستان میں آن لائن نہیں ہو رہی، کیونکہ انٹرنیٹ پچھلے 8 سال سے جو ہے بلوچستان میں بند کر دیا گیا ہے۔ نو 3G اور 4G سروسز اویلیبل ان بلوچستان۔ وہ کہتے ہیں جی آن لائن، میں نے بولا بھائی ہمیں کوئی لائن میں کھڑا ہونے نہیں دیتا، آپ ہم آن لائن کی بات کر رہے ہو۔ واقعات جو ہوئے دن دہاڑے لوگ مسلح ہو کر گھروں میں گھستے ہیں۔ ایک واقعہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، دو دن پہلے، بس ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑی دیر چھوڑے، ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں میں۔ وہ گھروں میں گھستے ہیں، امن امان کا یہ حال ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں کہ خواتین پر گولی چلائیں، بچوں پر گولی چلائیں۔ 2 دن پہلے تمب میں ایک گھر میں گھس کر عورت کا گلا کاٹ دیا گیا، اس کی کانوں سے جو بالیاں چھین گئی۔ یہ ڈکیتی کا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن اٹ کمز انٹو لا اینڈ آرڈر۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پاکستان کا ایجنڈا آپ گاڑی میں لگائیں۔ میں آپ کو بولتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، کوئی ایک آپ پاکستان کا ایجنڈا گاڑی پہ لگائیں، چاہے جو بارود ہے گاڑی میں، چاہے جو کچھ ہے آپ لائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں۔ جھنڈا لگانے سے کوئی وفادار نہیں ہوتا، وہ وفادار اس وقت ہوگا جب اس کو آپ احساس دلائیں کہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں،
آپ اس ملک کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ لوگوں کو پرمٹ دیا گیا کہ لوگوں کو ماریں بھی، لوگوں کو اٹھا کے بھی لے جائیں۔ ڈیتھ اسکواڈ مشہور ہے وہاں پر، جس کی ہر ضلع میں جو ہے انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ۔ ایک لشکر بنایا گیا تھا میرے خیال میں وزیرستان میں، کہاں پہ، آج کل یہ آج کا نہیں، یہ پہلے بھی تھا، چھوٹا سا کو بریک دے دیا گیا تھا۔ وہ ٹی وی میں کہتے ہیں نا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، وہ چھوٹا سا بریک دے دیا تھا، اب وہ پھر جو ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں یہی کہوں گا، جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، بڑے ہمیں کہتے تھے لیکن ہم نہ سمجھتے، ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دکھ ہیں اس راہ میں۔ تو ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ افسوس ہوگا مجھے، لیکن کیا کریں، شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا، کچھ اپنی زبان بھی۔ بڑا بہت بہت مہربانی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ ایوان میں رہیں گے۔ ایسی اگر مجھ سے کسی بھی ساتھی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں انہیں کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کیا، میں نے صرف اپنا دکھڑا سنایا ہے، اپنے لوگوں کے خون کے دبے آپ لوگوں کو دکھائیں۔ اگر غلطی سے خون کے چھینٹے کسی کے دامن میں لگ گئے ہیں تو اس کا قصور اور میں نہیں۔ بڑی نواز، شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی جناب صلاح الدین صاحب۔ جی سردار اختر مینگل صاحب۔ تھی پچھلے سیشن میں نے آپ لوگوں کو پیش کی تھی، میں کیونکہ کچھ آپ لوگوں کے احسان ہیں وہ بھی میں گنا چلوں، ان میں سے 418 لوگ جو ہے بازیاب ہو گئے۔ یہ ایک لسٹ ہے، میں آپ کو ریکارڈ کے لیے دیتا ہوں۔ اور اسی دوران جو لاپتہ ہوئے ہیں، اس لسٹ کے علاوہ اس وقت میرے پاس 500 کے قریب لسٹ موجود ہے، جو ہمارے آپ کے معاہدے کے بعد لاپتہ کیے گئے ہیں، یہ ان کی لسٹ ہے، اور 1000 بندوں کی لسٹ بن رہی ہے، وہ کچھ دنوں میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ یہ جو بازیاب ہوئے ہیں اور یہ جو لاپتہ ہوئے ہیں، ان کو خود آپ ترازو میں توڑ کے دیکھیں کس کا وزن بھاری ہے۔ جی جناب صلاح الدین صاحب۔ بسم اللہ